پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب بھائی میں ندیم خان بول رہا ہوں. خوش آمدید ندیم بھائی. جی مفتی صاحب کو میرا سلام عرض ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب بھائی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال کیا ہے بھائی؟ جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے کہ والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر ان کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے, وہ پراپرٹی مطلب کافی ٹائم سے تقسیم نہیں ہوتی, مطلب ایسے ہی رہتی ہے وہ, لیکن اس کو جو بیچتے ہیں اس کے بعد جو پراپرٹی تھی اس کو بیچنے کے بعد کیا اس کا ہمیں زکات بھی دینی پڑے گی اس کو, مطلب جب سے وہ پراپرٹی ہے یا کیسے ہے اس کو زکات کا مسئلہ؟ زکات کا مسئلہ, اچھی بات ہے انشاءاللہ. جی جیسے وہ کافی ٹائم سے ہے, وہ سیل نہیں کیا. اچھا سیل نہیں کی اور جی پھر بعد میں سیل کر رہے ہیں اس کو, جیسے کہ یعنی اب اس کی تقسیم کا مرحلہ اس کے مرحلہ آ گیا ہے کہ یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے بیچنا چاہتے ہیں, یہ وجہ ہے بیچنے کی. جی اچھی بات ہے. اس میں اس کی زکات کب سے دینی پڑے گی, کیا ہے اس کا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. ویسے اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا سے کسی بھی فرد کے چلے جانے کے فوراً بعد اس کی میراث جو تقسیم ہو جائے, اسے روک کے نہیں رکھا جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ تو اس کی ذمہ داری ختم ہوگی جانے والے کی, اور جو باقی چیزیں ہیں وہ کسی ایک فرد کی نہیں ہیں بلکہ تمام ورثاء اس کے ذمہ دار ہیں. اب ورثاء میں اگر تقسیم نہیں ہوتی تو یہ تمام کے تمام اس میں اس تاخیر کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں, اور اس میں تم نے کیوں نہیں تقسیم کی, میرے حکم پر کیوں نہیں عمل کیا, اور کیوں اتنی زیادہ تاخیر کر دی. کوئی مجبوری ہو جاتی تو ایک الگ بات ہے, لیکن بالعموم اس کی تقسیم فوری ہونی چاہیے. جی جیسے کہ ایک ساتھ فیملی میں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں سب, مطلب ایسا یہ ہے کہ الگ نہیں ہے, مطلب ایسا ابھی وہ سب ایک ساتھ. جی یعنی کافی دیر کے بعد اکٹھے ہوئے تو اس لیے وہ تقسیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسرا سوال کیا ہے ندیم بھائی؟ جی دوسرا سوال میرا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, کسی کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے, ایک آدمی ہے, ان کے بچے ہیں, وہ لیکن وہ شخص کیا ہے, وہ اس کی روزی جو ہے حلال نہیں ہے, روزی حرام ہے اس کی, مطلب حرام طریقے سے کما رہا ہے پیسہ وہ, اور اس کے بچوں کو پتہ چلتا ہے کسی کو کہ یہ پیسہ ہے یہ غلط طریقے سے آ رہا ہے. جی تو کیا اس کو اس بچہ, اور وہ بیٹا اتنا ہے کہ مطلب ابھی بالغ بھی نہیں ہو پایا, مطلب اتنی عمر نہیں ہے ان کی, 16-17 سال کی ایج ہے, اس کو پتہ چلا کہ, لیکن اس کو تھوڑا احساس ہو رہا ہے اس کو. 16-17 سال میں تو بالغ ہو جاتے ہیں. جی اتنا ہی ہے اس کا, مطلب 16-17 سال کی عمر ہے ان کی. تو اس کو پتہ چلا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ چیز ہے, یہ تو مطلب غلط طریقے سے آ رہی ہے. جی تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے, مطلب کیسے وہ جائز ہے نہیں ہے, کیا ہے گھر میں جی بچہ کیا کرے, یہ جانا چاہتے ہیں. جی وہ بچہ کیا کرے, مطلب والد صاحب سے والد صاحب جو گھر میں لا رہے ہیں وہ کھائے یا نہ کھائے, یا اپنی روزی الگ تلاش کرے, کیا کرے اس کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے والد صاحب کو ہی منع کریں کہ بھئی آپ یعنی ہمیں حلال روزی کھلائیں, ہمیں حرام نہیں کھانا, ہمیں آگ میں نہیں جانا, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ آگ میں جائیں, تو آگ سے بچنے کے لیے اپنی روزی کو حلال کرنا بہت ضروری ہے. پہلے تو والد صاحب ہی کی خدمت میں یہ بات انہیں واضح کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اس کے بعد پھر جب اگر وہ آ جاتے ہیں راہ راست پہ تو ٹھیک, اگر نہیں آتے تو پھر ان سے علیحدگی اختیار کرنا وہ مرحلہ پھر اس کے بعد آتا ہے. لیکن فوری طور پہ یہ تو حرام ہے, ہم الگ ہو رہے, وہ نہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شیخ صاحب اس کے جواب ضرور دیں گے, آپ ذرا انتظار کر لیجیے گا بھائی. جزاک اللہ خیر بھائی, بہت شکریہ, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد ہے. جواد خوش آمدید. کیسے ہیں سیف الرحمان صاحب؟ اللہ کا بہت کرم. جی میرے 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر, اس کے بعد دعا ختم کرنے کے بعد ہاتھوں کو مطلب صرف نیچے چھوڑ دینا ہے ڈائریکٹ, جیسے مطلب ہمارے یہاں پورے منہ کو ہاتھ کو لگاتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے, تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یہ غلط ہے. جی یہ بات کہی جاتی ہے, یہاں عرب ملکوں میں کہی جاتی ہے, لیکن ہے غلط. اس کی دلیل بھی موجود ہے, انشاءاللہ جواب ہے دلیل بھی
سنت میں بس یہ تھا کہ جب سونے سے پہلے رسول اللہ نے کیا ہے، پر سادہ دعا میں نہیں کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ جس نے بھی کہا نا غلط کہا ہے، میں مختصراً تو یہی عرض کر سکتا ہوں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان دونوں عظیم صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کی مرضی، ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دلیل موجود ہے۔ جی جی، اور میرا دوسرا سوال تھا کہ ایک شادی ہوتی ہے مسیار اور مباح، یہ دونوں شادیاں حرام ہیں یا؟ مسیار جو ہے یہ تو اس میں یاد آ رہا ہے ڈاکٹر قضاوی صاحب نے کافی لمبا پورا ایک اخبار کے پورا ایک صفحہ اس کے جواب میں بہت باریک انداز میں لکھا تھا۔ کئی عرب علماء اس کے حامی ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو اس میں اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ تو متع کے قریب تر آ جاتا ہے۔ اس میں جو شادی کے موقع پہ جو اکثر جو بنیاد ہوتا ہے نا کہ اس کا اعلان کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، اس میں چونکہ چیز چھپائی جاتی ہے تو اس لیے مسیار جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء کرتے رہے ہیں، اب بھی فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اگر نکاح کے اور جتنے مسائل ہیں ان سب کو اس کے جو دلائل ہیں ان کو اور ان کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اگر بات کی جائے تو پھر یہ ناجائز لگتا ہے، صحیح نہیں لگتا۔ البتہ جو اس لیے اس کے جائز ہونے کے اس کے حق میں ہیں، وہ ان کا دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھئی خاتون ہیں، اکیلی ہیں، تنہا ہیں، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ والا ہے، ان کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ایک ساتھی چاہتی ہیں، تو ساتھی کے حوالے سے اگر ان کا کوئی فرض مل جاتا ہے باعتماد تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا۔ یہ اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں اور پھر کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں صاحب وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال شیخ صاحب کی طرف ہم جائیں گے کہ شیخ صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ بہت شکریہ جواد بھائی۔ آپ یہ مسیار کے علاوہ اور کچھ آپ نے پوچھا تھا ساتھ میں مسیار کی یا بس مسیار اور متع دونوں کی؟ متع تو اچھا، متع تو پہلے جائز تھا، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ چلیے انشاءاللہ تفصیلی بات ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس تو بہت مختصر سی بات ہوتی ہے، شیخ صاحب کے پاس وقت ہونا چاہیے زیادہ، تو اس پہ بات کر لیں گے۔ شکریہ بھائی آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ جی، میں سوال کچھ ایسا ہے کہ میں نام بتانا مناسب نہ سمجھتا۔ اللہ خیر کرے، سوال بتا دیجیے بھائی۔ پہلا سوال، میرے ساتھ میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ جی، میں نے 20 سال ہوئے مجھے شادی ہو کے، مجھے 4 لڑکیاں ہیں جی، تو اچھی خاصی زندگی۔ سوال تھوڑا طویل ہے، تھوڑا معذرت کے ساتھ۔ آپ ذرا رفتار تو تیز کیجیے، آپ کی رفتار بھی سلو ہو گئی تو اس سے اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ جی صاحب، تو 4-5 مہینوں سے میرا بیوی کا میرے ساتھ میرا رویہ کچھ صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے شک تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ میں افیئر چل رہا ہے کر کے۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھی۔ پچھلی بار میں نے چھٹی بھی گیا تھا 4-5 مہینے پہلے، اس ٹائم پہ بھی اس نے مجھ سے صحیح بیہیویئر نہیں کیا تھا۔ تب مجھے بحث مباحثہ ہوئی تھی، بحث ہونے کے بعد میں پھر وہ مائکے چلے گئی تھی، پھر میں نے بلا کے لایا تھا، پھر ابھی میں نے گیا تھا ابھی 15 دن پہلے، تو پھر دوبارہ اسی نے وہی حرکتیں کر رہی تھی کہ جو فون کرنا جا کے کہیں، مطلب میرے سامنے بھی، مطلب پیچھے فون کرنا، جو ہے نا ملنا کرنا، ایسا پوچھے تو جواب نہیں دینا، ایسا کچھ چل رہا تھا۔ تو شک تو میں مبتلا تو تھا ہی میں، تو کچھ پوچھے تو بھی جواب برابر نہیں مل رہا تھا۔ لیکن آنے سے ابھی میں 4-5 دن پہلے مجھے ایک اتنا بڑا ثبوت ملا مجھے کہ اس نے زنا کیا ہے۔
تو مجھے اسے وہ مجھ سے لڑ کے جو ہے نا میکے چلی گئی تھی 8 دن پہلے, تو وہ مجھے کارڈ ملا. ہمارے بھائی اب ذرا ایسا کیجئے کہ یہ تو ساری تفصیل نہ بتائیے, آخری مرحلہ جو ہے نا وہ اس پہ بتا دیجیے کہ اب کیا صورتحال ہے, آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال بتا دیجیے, کیونکہ اس میں جتنا زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اس میں اس کی اہمیت ہمارے جواب میں نہیں ہے کوئی بھی. اب ہم صرف آپ کے اینڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا درپیش ہے اس وقت. یہ جو فلاں ہوا اسے دیکھا, اس کے بعد شک تھا, پھر اس نے فون کیا, یہ تفصیلات ہوتی ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا دو ٹوک انداز میں سوال پہ آ جائیں. تو نکلنے سے پہلے مجھے ایسا کارڈ ملا, ایک ہاسپٹل کا کارڈ ملا جس میں لکھا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے اور جو ہے نا 1.5 مہینے کا حمل بھی تھا. اوکے, تو ٹھیک ہے, اس بنا پر میں نے ہاسپٹل میں جا کے انکوائری کی تو وہ مجھے سچ نکلا, مجھے ساری رپورٹس ملی, لیکن میں نے بیوی کو بتایا نہیں, میں نے بتایا نہیں اور میں چلا آیا ہے. تو اب اس چیز مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ صورتحال ہے. ابھی میں آ کے 4 دن ہوا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اس کا ساتھ تھا, اس 1.5 مہینے گیا تھا, اس نے وہ دھلا لیا ہے, مطلب جا کے اس کو کلین کروا لیا ہے ہاسپٹل میں جا کے. ذرا یہ بتائیے بھائی کہ آپ انہیں یہاں لا سکے ہیں یا نہیں لا سکے, یا آپ کی مجبوری کو ایسے کہ آپ ان کو لا نہیں سکتے, یہاں پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے آپ؟ نہیں, بچے بڑے ہیں نا, ان کی پڑھائی چل رہی ہے تو وہ نہیں آ سکتی ہے, وہ اکیلے, پھر بچوں کو دیکھنا رہتا ہے. نہیں, بچے بڑے ہیں تو اگر بچوں کے لیے کوئی انتظام, کوئی ہاسٹل کا انتظام ہو سکتا ہے, لیکن نہیں کوئی نہیں ہے بچوں کو دیکھنے کے لیے. میرے والدین بھی بوڑھے ہوئے ہیں, ان کو ضعیف ہوئے ہیں. دیکھیں نا بھائی, ایک بیوی کا جو حق ہے, آپ نے کوتاہی آپ کی طرف سے پہلے ہوئی ہے کہ آپ نے انہیں اپنے پاس نہیں رکھا ہے. اب اگر کسی غلط اپنے اس خواہش کی تکمیل ہو کسی غلط طریقے سے کر رہی ہے, تو اب آپ کو خیال آیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ تو اس نے بیوی یہ ہے, لیکن اصل بنیادی غلطی وہ آپ کی اٹھ رہی ہے یا وہ نمایاں ہو رہی ہے کہ آپ نے. لیکن وہ اس طرح سے نہیں تھی. ہم لوگ نے پورا زندگی کا کافی عرصہ گزارا ہے ساتھ میں, 20 سال ہوئے ہم کو شادی ہو کے, ایسی کوئی بات نہیں تھی پہلے. اور برابر میں ابھی بھی 5-6 مہینے میں ایک بار جاتا ہوں گھر کو. دیکھیں نا بھائی, شیطان کو بہکانے میں بہت معمولی سا کسی بھی لمحے وہ بہکا سکتا ہے, اور اس نے بہکا دیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ جس طرح کا ثبوت ہے اور جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ انہیں طلاق دے دیں, ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. یہ اختیار تو آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اگر آپ ان سے توبہ طائب کرائیں اور اس کے بعد پھر اس بچے کو بھی جو کہ ابھی ان کے پیٹ میں ہے, اگر آپ اس کی ذمہ داری لے لیں کہ وہ بھی آپ اس کی پرورش کر لیں گے. وہ ہو گیا ہے سید صاحب, وہ اس نے کلین کروا لیا ہے دواخانے میں جا کے, اس کو نکال دیا کہ پھینک دیا ہے. اچھا, کلین کرا, چلیے وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ ان سے یہ کوئی ایسا وعدہ لے لیں اور خود آپ کی طرف سے کوتاہی نہ ہو, تو آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے. بہتری اس میں نظر آ رہی ہے. اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد, اتنا سب جاننے کے بعد میں اپنے اس پہ کیسے رکھوں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے اتنا جب اس نے کیا ہے تو کیسے کوئی انسان رکھ سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس بہت سے دوسرے پہلو بھی سامنے آئیں گے جو اس وقت شاید آپ کی نظر سے یا آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں گے یا آپ کی سوچ سے اوجھل ہوں گے. تو ان زاویوں کو, تمام زاویوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح فیصلے پر پہنچیں گے. لیکن اب اس معاملے کو میں شیخ صاحب کے حوالے کرتا ہوں, تاکہ ہمارا وقت جو ہے نا وہ اتنا محدود ہوتا ہے کہ ہم اس میں لمبی بات کر نہیں سکتے. بھائی جی بہت شکریہ آپ کا بھائی. اور دوسرا سوال بھی اسی تعلق سے ہے کہ اگر طلاق دیتا ہوں تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بچے میرے پاس رہیں گے یا اس کے پاس رہیں گے؟ ان کا مصارف کون دیکھیں گے؟ اب کب تک دیکھنا پڑے گا؟ یا اگر وہ کھلا لیتی ہے تو اس صورتحال میں بھی مجھے کیا کچھ دینا پڑے گا یا نہیں, کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا, ایسے ہی چھوڑ دینا پڑے گا؟ بتا دیجیے. بچوں کی عمریں کتنی ہے بھائی؟ 18 سال, 16 سال, 10 سال, 8 سال. اچھا, 8, 10, 16, 18. جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا بھائی. بچوں کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے, یہ کافی اثر پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے, بالکل, کیوں نہیں پڑے گا. مجھے بہت پریشانی مجھے کہ کیا کروں میں, ذرا اللہ فرمائیں گے ذرا. ضرور انشاءاللہ. ابھی شیخ صاحب کے باقی باتیں میں شیخ صاحب کے حوالے کرتا ہوں. میں اگلی کال لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا محترم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک بھائی, فی امان اللہ. اور اگلی کال اگر آ جائے تو اچھی بات, آ گئی بلکہ الحمدللہ. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी। जी भाई। जी मैं खुरम शहजाद बोल रहा हूँ, खुश दोहा से जी। तो माजरत से आप रिस्पेक्टफुल आदमी है माशाल्लाह, नेक काम कर रहे हैं, लेकिन एक दो प्रोग्राम के पहले आपने उल्मा के बारे में जो है वो थोड़ा सा कहा था कि ये जो है डकोसला है, ऐसे है। तो सिर्फ आप मेरे लिए मोहतरम है, सिर्फ मैं बात ये करना चाहता था कि आपने जो है उल्मा के बारे में थोड़ा सा कहा था ये अंबिया के वारिसीन है, अगर उनका जो है वो कोई कुछ भी है तो वो अल्लाह का जवाब दें। अगर कोई गलत किसी को गाइड करता है और दीन के मुताबिक जो है वो मसला नहीं बताता, तो ये उनका जो है ये उनका अपना जाती मामला तो नहीं है। ना प्लीज यहाँ पर आप गलती खा गए, यहाँ से मुश्किल हो गई। उनका जाती मामला नहीं रहा। जब वो दीन की बात करेंगे तो हम दीन के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनको परखेंगे। अगर देखें एक इंसान है, इंसान से भी गलती होती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, उल्मा से भी हो सकती है, लेकिन वो सब कुछ बना के उल्मा के बारे में कहना कि उल्मा ने इस तरह, उल्मा ये कहते हैं, उल्मा वो कहते हैं, तो वो सख्त जुबान जो आपने बोली वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। देखिए तो उल्मा के बारे में साहब भाई थोड़ा सा जरा आप मेरी बात को सब उलमा तक क्यों लेके जा रहे हैं? मैं उन मखसूस उलमा की बात करूँ जो भी इसके किसी गलती का इर्तिकाब करेगा, उनके लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वो दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीन को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए कोई एहतराम का दर्जा नहीं। वो अंबिया के वारिस नहीं है, वो जालिम है और जालिमों का हाथ रोकना चाहिए, उनकी ज़बानों को रोकना चाहिए भाई। ये दीन का हुक्म है, ये नहीं कि वो उनका ज़ाती मामला नहीं, ज़ाती मामला नहीं है। ये दीन इस्लाम की हमीयत हमसे मुतालबा करती है कि हम इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। हमारी जो लोग नरमी करते हैं अपने किसी भी मजबूरी की बिना पर, या सब इकट्ठे रहें, सब इकट्ठे हो जाएं, सब ऐसे नहीं, उनको नहीं, रतबो याबिस दोनों को यकजा नहीं करना चाहिए। जो हक है उसको हक बयान करना चाहिए, ये इस्लामी जिम्मेदारी है। और जो गलती कर रहा है, और कोई मसाइल ऐसे हैं जो कोई मसाइल ऐसे हैं जो किसी अइम्मा के नज़दीक कुछ हैं, किसी अइम्मा के नज़दीक कुछ हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो जो इख्तलाफी मसाइल हैं उनको हाई नोट करके जो है वो उलमा को अगर गलत कहना चाहिए, क्योंकि उलमा जो रहमत है, इख्तलाफ जो है वो रहमत है, हर इख्तलाफ रहमत नहीं है भाई। ये भी एक गुमराही फैलाई गई है, हर इख्तलाफ रहमत नहीं है। खुर्रम भाई, पहली बात तो यह है कि उस किसी ख़ास मौके, किसी ख़ास मौजू के हवाले से कोई बात हुई होगी तो उसके बाद में मेरी तरफ से रिएक्शन आ सकता है और आना चाहिए, लेकिन उसको बहाना बना के सारे उलमा के आपको हम किसी को सबको नहीं कभी नहीं कहेंगे। और इवन उनको भी बाय नेम हम इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन ताकि उनका भी एक तरह का जो है ना पर्दा और रहे कि, लेकिन हम बिल्कुल यही मैं कहने की समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बात बिल्कुल सही। उस हद तक हमने क्या, आपने मेरी जुबान से किसी का नाम सुना है कि फलां आदमी इस तरह का है? नहीं, वो आपने जो है ना एक मखसूस तबके की बात की थी, वो मैं इधर क्योंकि नेशनल रेडियो है इसमें बात नहीं कर सकता वो ना, तो वो जी देखिए जो चीज़ हमारे तबके के, मैं आमतौर पे जो इस तरह का साबके पेश आता है वो हमारे सूफिया की तरफ से जो दीन की गलत चीज़ें पेश की गई है, मैं उस पर बोलता हूँ और बिलुमो मेरा। और अगर आप सूफिया के हक़ में हैं, मुझे उनकी बहुत सी चीज़ें पसंद हैं और मैं उसको सुनता भी हूँ, लेकिन जो उनकी गलत चीज़ें हैं और वो अक्सरियत उनकी उसमें उन गलत चीज़ों में मुलव्वस है, तो इसलिए फिर उनको लिए हमारे पास नरमी का रवैया नहीं इख्तियार किया जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो टोक अंदाज अपनाया है उसको हम सामने रखेंगे ताकि हम इस्लाम की हिफाजत कर सकें, कुरान और सुन्नत की हिफाजत कर सकें, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के दिफा कर सके। हमारे लिए किसी दूसरा कोई फर्द भी जो ना वो अहमियत का हामिल उस वक्त नहीं रहेगा जब वो इसके साथ टकराएगा, लेकिन अगर उसकी तालीमात इसके मुताबिक हैं तो हम उसको बसर और चश्मे उनको वेलकम कहते हैं, उनका एहतराम करेंगे। लेकिन
ऐसी नहीं कि चूँकि वो उलमा हैं, चूँकि उनका बड़ा नाम है, चूँकि उनके बड़े मुरीद हैं, चूँकि उनके बड़े, तो वो इस बिना पर किसी को बड़ाई का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दर्जा देने हैं तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक देना, उसकी तालीमात के मुताबिक देना। अगर कोई चीज़ बुरी तरह टकरा रही है और वो फिर भी बात नहीं आ रहे हैं तो फिर उनकी मुखालफत की जानी चाहिए। उनको दलाइल, अगर मौजू आएगा तो उसमें दलाइल भी साथ में दे के बात की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम भाई। और अब हम अगली कॉल ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें जवाब की तरफ भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद भाई खुश आमदीद। शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। जी मोहम्मद भाई, आपका क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है, एक भाई ने किया अभी थोड़ा ये आइमा का जो आपने मसला बताया कि उसमें मोदी साहब ने वो बताया कि इसमें ऐसा हुआ है कि सब ने ऐसा कहा है कि जो आपको बाद में इसके ऊपर जो हक व सच हो कुरान में साबित हो उसको मानना चाहिए। तो फिर ये जो इमाम साहब है, जो चारों इमाम है, तो इन्होंने जो बताया है वो दूसरे मतलब अपनी तरफ से तो नहीं बताए होंगे, वो भी कुरान और हदीस से वो निकाल के बताए होंगे सबको। तो किसको फॉलो करना चाहिए फिर? तो डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करना चाहिए या इनको फॉलो करना चाहिए? कुरान और हदीस भी हम तक उलमा के ज़रिए ही पहुंचता है ना भाई। और उलमा और चारों आइम्मा के जो दौर है उसमें उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ चीज़ें रही हैं। और चारों हमसे यही कह के गए हैं कि अगर मेरी बात किसी जगह तुम्हें सही हदीस मिल जाए और मेरी बात उसके खिलाफ हो तो मेरी बात को छोड़ दो, हदीस को मान लो। जब फिर तो हदीस को मानते हैं, इनको तो फॉलो नहीं करने, इनमें जो इख्तिलाफात है आपस में उसमें किसको फॉलो करना चाहिए? बाद में मतलब नमाज अलग है, दूसरों में नमाज का तरीका अलग है, तीसरे में उसके अलग है, तो किसको फॉलो करना चाहिए, कौन सा चाहिए? ये अभी थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर मैं असल में मेरे पास वक्त बहुत कम है तो मैं इसको आपके सवाल लोड कर, किसकी पैरवी करनी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, ये आपका सवाल है। तो मैं सब में अच्छा कौन सा है, मतलब किसको फॉलो करना चाहिए, इख्तिलाफात क्यों है? जरूर भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, उस दिन एक भाई ने सवाल किया था वो खाने के बारे में कि क्या बोलते हैं, वो जो बोलते कि नहीं खाना चाहिए, और क्या वो उस दिन एक भाई सवाल किया था कि यहूदी वगैरह का खाना नहीं खाना चाहिए था। किसका खाना? वो कह रहा था कि यहूदी लोगों का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ ये गुज़श्ता हल्के में आया था। हाँ, उसके मेरा ये सवाल ये था कि हमारे मसलक में जो शिया लोग हैं उनका खाना गोश्त के बारे में कह रहे हैं कि इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तकबीर अलग पढ़ते हैं, वो तकबीर अलग पढ़ते हैं, तो फिर हलाल और हराम का मसला आता है कि उन लोगों का तकबीर जो है इसमें हलाल नहीं होती, इस वजह से नहीं खाना चाहिए। तो इस पर थोड़ा रोशनी डाली कि क्या है क्या नहीं है, मतलब उनका खाना का गोश्त खाना चाहिए कि नहीं? आपने उनकी तकबीर सुनी है? हमारे मैं खुद तो नहीं सुनाऊं, लेकिन उलमा ये कह रहे कि इनका जो तकबीर है वो अलग तरीके का है। नहीं, ये तो फिर अगर दलील सामने हो कि उनका चूँकि ये तकबीर है और हमारी ये तकबीर है और उसमें ये फ़र्क है और उसमें ये चीज़ गलत है, फिर तो हम फैसला करें। लेकिन ऐसी उमूमी बात उलमा ये कहते हैं कि यही तो हमारा सारा रोना हम बयान करते हैं कि भाई ये अंदाज किसी फतवे को हासिल करने का नहीं है कि उलमा ये फरमाते हैं। हम तो अगर उनकी बात जो भी तकबीर है, जो भी जुमला है वो सामने आएगा तो फिर उसके बाद हम, लेकिन हमने ऐसा हम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ यूज सुना है कि वो बोलते हैं कि अली रजा हो, आप वो ऐसा बोलते हैं, तो उसमें अली का क्या है? ये तो तकबीर में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, वो अली रजा को मानते हैं, अपना वो खुदा का बेटा मानते, क्या मानते हैं? ना कोई शिया ऐसा जो सही शिया हो वो अली को अल्लाह का बेटा नहीं मान सकता, मुमकिन नहीं है। हाँ, उनके यहाँ कुछ 2-3 ग्रोह हैं जो हज़रत अली को खुदा मानते हैं,
ایک تو اس میں جو ہے نا ایک نصیری فرقہ کہلاتا ہے، یہ وہ شیعوں کا ایک انتہائی کٹر فرقہ ہے اور اس کا نام نصیری ہے، اور اس کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود ڈائریکٹ اللہ کو کہہ دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں تصویر میں ہی بولتے ہیں تو پھر وہ تو حرام ہو گیا نا کہ ارے بھائی آپ ذرا فرق تو کیجئے نا، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے، ہم فرق کر رہے ہیں. جو لوگ حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور کافر کا کھانا جائز نہیں ہے، کافر کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، وہ ہم نہیں کھائیں گے اس لیے کہ وہ کافر ہے. جو ہیں ہی کافر تو ان کے ساتھ جا کے دوسروں کو کیوں اس میں لپیٹ رہے؟ وہ تو ان کے دشمن ہیں، وہ ان کی مخالفت، وہ ان کو کافر کہتے ہیں. اب جن کو وہ خود کافر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سب برابر ہیں، یہ تو ہماری زیادتی ہو جائے گی نا بھائی. نہیں، اس دن آپ نے وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کی ہے تو اس لیے میں سوال کیا، یہ تو پھر تکبیر الگ بولتے ہیں تو پھر حرام ہو گیا نا. ارے بھائی تو مکس اپنا ساری باتیں کریں نا. ہم نے یہودیوں کی بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور ہم نے آپ کو سب دلیل دے دی. اب آپ اس کو بات کے کہیں اور جا کے شیعوں کے ساتھ لے گئے ہیں تو یہ تو غلط بات کر رہے ہیں نا، ادھر نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، اور میں بحث نہیں کرنا چاہتا. محمد بھائی آپ پلیز بحث نہ کیجیے، آپ نے کافی زیادہ ٹائم لے لیا ہے، اور آپ کی جو بات ہے نا وہ کسی اور رنگ میں جا رہی ہے، اس طرف نہیں جانا چاہیے بھائی آپ کو. بہت شکریہ بھائی آپ کا. اور اب ہم چونکہ آج گفتگو میں کافی ٹائم اس طرح چلا گیا کہ ہم سوالات مزید لینے کی گنجائش تھی لیکن اب نہیں ہے. ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف، اور دعا کی آج ہماری تکمیل ہو جانی چاہیے انشاءاللہ تعالی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رزق کے حصول کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، قرضے کی ادائیگی کے لیے جو دعا سکھائی تھی ہم وہ یاد کر رہے ہیں. اور اس دعا کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. یہاں تک ہم گزشتہ حلقوں میں یہ دعا پیش کر چکے ہیں. آج کا حصہ ہے وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اس کے بعد پھر دعا ہے کہ اقض عنا الدین وغننا من الفقر. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو دعا ہے فی نفسی ہی اس کو ہم اگلے حلقے کے لیے رکھ لیں. اور آج دو حصہ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرمایا کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء. اس ظاہر کا جو مطلب ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر انت ظاہر فلیس فوقک شیء، اس کے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے اوپر، تم سے بڑی ذات، اے اللہ آپ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ذات نہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے تم آفیسر ہو لیکن تم سے اوپر بھی کوئی ہے، تو اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے جس کے پاس اختیارات ہوں. سب سے اعلیٰ ترین ذات اور سب سے بالا ذات اختیارات کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. تو اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا. اور اس میں اس کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو ایسی ذات ہے کہ تجھے کوئی دوسرا زیر کر ہی نہیں سکتا. تو ہر وقت ہر چیز پر تو ہی بالا، تو ہی بلند، تو ہی اعلیٰ رہتا ہے، تیری ذات اعلیٰ ہے، تجھے کوئی چیز زیر کر نہیں سکتی. یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ جو اختیارات تیرے پاس ہیں وہ کسی کے اور کے پاس ہو نہیں سکتے، اور کوئی دوسرا تجھے زیر کر نہیں سکتا، تجھے نیچے دکھا نہیں سکتا. تو ہی دوسروں کو نیچے دکھانے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ کس نیچے دکھانا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دنیا جانتی ہے. انت الظاہر فلیس فوقک شیء. اور اس کے بعد پھر ہے کہ انت
बातिन फलैस दूनक शै। अब यहाँ पर अल्लाह ताला का एक नाम अल-बातिन बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल-बातिन से यहाँ मुराद, बातिन कहते हैं छुपा पोशीदा चीज़ को, तो अल्लाह ताला बातिन है। एक तो ज़ाहिरी मानों में बातिन है कि वो उसे कोई किसी ने देखा नहीं है, कोई उसको देख नहीं सकता, सारी दुनिया की निगाहों से वो ओझल है, वो पर्दे के पीछे। और क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह ताला जन्नत में तमाम मुसलमान और हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि हम भी उनमें शामिल हों, हम अल्लाह ताला को देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने हमें ये बताया है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए इन आँखों से अल्लाह ताला को न किसी ने देखा है और न कोई देख सकता है। एक तो उसका ज़ाहिर के बातिन का माना यहाँ एक मफ़हूम ये है, और दूसरा इसके मफ़हूम अल बातिन का ये भी है कि किसी खुफिया चीज़, जितनी मर्जी खुफिया तरीन चीज़ हो, ए अल्लाह तुझसे वो छुपी हुई नहीं है, तेरे सामने वो आया है। तो अल-बातिन है, जो भी बातिन में जो चीज़ है, ज़ेरे ज़मीन है, कहीं भी छुपी हुई है, वो अल्लाह की नज़रों से ओझल नहीं है। ये भी इसके मफ़हूम में बयान किया गया है। कुछ इसकी तफसीर इस तरह भी आई है कि कहते हैं कि अल-बातिनु हुवल आलिमु मा बतन, कि जिसको छुपाया गया है उसको जानने वाला बातिन कहलाता है। ये भी बातिन का मफ़हूम बयान किया गया है। तो आज हमने अल्लाह ताला के दो नाम हमने याद सुने, और वो है कि अंत ज़ाहिरु फलैस फ़ौक़क शै व अंतल बातिनु फलैस दूनक शै। और इसकी तकमील हम इंशाअल्लाह फिर अगले हल्के में कल। मौलाना इस दुआ के हवाले से कुछ, या बतौर ख़ास इन दो अल्फाज के हवाले से कुछ बयान फरमाइएगा। बिल्कुल शेख मोहतरम, मुख्तसरन मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हमारे सैफ भाई के दो नाम हैं अल्लाह तबारक व तआला के, और अल्लाह के प्यारे नामों का तवस्सुल जो है वही पुरानी बात जो मुकर्रर अर्ज़ कर चुका हूँ, ये दुआ कबूल होने के लिए एक सबब और ज़रिया ये चीज़ बनती है। तो दुआ करने के टाइम अल्लाह के नामों को अल्लाह को उसके नाम से पुकार कर दुआ मांगना चाहिए, जैसे इस हदीस में है जी। और बाकी माना के बारे में आपने जज़ाकुल्लाहु खैरन मौलाना। और अब आते हैं सवालात की तरफ। और गुज़श्ता हल्के 2-3 सवाल बच गए थे। मुराद खान साहब का एक सवाल था कि उनका जुमला इस तरह, किसी ने उनसे कहा था कि 6 सुन्नतें हैं, ज़ोहर के हवाले से बात हो रही थी, 4 फ़र्द हैं, और बाकायदगी से अगर 6 सुन्नतें पढ़ते रहें तो वो फ़र्द बन जाती हैं। ये उनका जुमला था। तो इस बारे थोड़ी सी गुफ्तगू तो मैंने की थी। अब अगर आपको इसमें कोई और पॉइंट इसमें नुमाया हो तो। बिल्कुल शेख, बात वही है जो आपने उस दिन हमारे मुराद भाई से फरमाया। ऐसे नहीं है कि हमारे हमेशा करने से या इस पर पाबंदी करने से ये चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाएगी। सुन्नत है वैसे ही रहेगा। ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मसनून अमाल में ये बात मरवी है, जैसे तरावीह को बाजमात पढ़ना, लेकिन हमारे हक़ में ये बिल्कुल नहीं है। हमारे हक़ में यानी वो शारे थे या रसूल थे, मुबल्लिगान अल्लाह तबारक व तआला शरीयत को लेकर आए थे, तो वहाँ ये चीज़ जो थी, मुझे पता नहीं इसमें मौलाना ये एक ख्याल आ रहा है कि शायद किसी ने समझाने के लिए वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब क़यामत का रोज़ हिसाब होगा, नमाज़ों में अगर कोई कोताही हो जाएगी तो कोताही को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे के हिस्से में कोई नवाफिल हैं तो वो बताओ। तो वो फिर ये सुन्नतें और जो पढ़ते हैं ये उसकी जगह पे। तो गोया किसी ने ये कहा कि वहाँ पर फ़र्दों में कमी हो रही थी, तो ये फ़र्दों की जगह पे जाके उस कमी को पूरा करेंगे। तो इस तरह अगर किसी ने कोई जुमला कह दिया हो तो पता नहीं, हो सकता है, लेकिन जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें ही रहेंगी, उनको सुन्नत ही कहा जाएगा, उनको कोई और नाम नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, वो फ़र्द नहीं है। हाँ, उसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किया है, और उसमें हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि कोताहियाँ दूर होगी और जो कमी रह जाएगी अल्लाह ताला इन सुन्नतों के ज़रिए, इन नवाफिल के ज़रिए उस कमी क़यामत के दिन तक हुक्म यही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सुफियान अहमद साहब का सवाल था कि वितर 1 रकात और उसमें 3 बार सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो जो कुरान पाक का पूरा अजर मिल जाएगा, क्या सही है? किसी भी सूरत को शेख एक ही रकात में दोहराना
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پر اس عظیم صورت کو. یہ یہاں شبکہ اسلامیہ میں جو مفتی لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے. یا ایک آیت کو شیخ جیسے مروی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور امام ابو حنیفہ اور کچھ اور اسلاف سے بھی. ہاں نہیں، کئی دفعہ تو انسان کوئی آیت پڑھتے ہوئے ایسا رونا آتا ہے اور وہ اس کو بار بار پڑھ جی چاہتا ہے کہ یار میں تو کئی دفعہ صرف اسی وقت پہ مالک یوم الدین قیامت، اب یہ منظر ذہن میں لاتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہے اور حساب اس کے سامنے ہے، تو مالک یوم الدین وہاں پر اور بھی دعائیں اللہ سے مانگنے کی چاہتا ہے کہ اللہ تو اس مالک ہے یوم الدین کا، قیامت کے دن تو حساب لینے والا ہے، تو پردہ رکھ لینا، گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ستیر ہے تو. اس طرح بھی چیزیں آ سکتی ہیں اس کا. اس لیے اگر اس طرف کوئی خیال آتا ہے اور اس طرح کوئی دہراتا ہے اور مالک یوم الدین ایک سے زیادہ مطلب پڑھ لیتا ہے تو اس میں یہ فتویٰ نہ نہیں ہمارے اس میں یہ جائز نہیں ہے. اللہ بچائے رکھے. اچھا جی، سفیان احمد صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ڈیوٹی میں رات تاخیر سے آتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز میں مشکل ہو جاتی ہے، نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو کیا کریں؟ ہمارے صاحب وجہ سے آپ نے فرمایا تھا اس سے سفیان بھائی پورا کوشش کرو اپنے الارم کو فکس کر کے، ساتھ ہی لوگوں کو بھی بتاؤ آپ کو جگانے کے لیے. اور جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم 2 ساتھی ہیں، کبھی کبھی میں اس کو فون کے ذریعے اور کبھی وہ مجھے فون کے ذریعے اٹھاتا ہے، تو جتنا بھی ممکن ہو کوشش اور سعی کر لو. خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں جاگ سکے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن تقصیر نہیں کرنا، کیونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے اپنے متعین وقت پر اس کا پڑھنا جو ہے یہ شرط ہے. اب وقت سے پہلے پڑھیں گے یا بعد بدون کسی شرعی عذر تو نماز صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من احدث فی امرنا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ مردود ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا ہمیں کہ متعین وقت کے بعد ہم نماز پڑھ لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے. تو وقت کے نکال کے پھر اس کو پھر فریضہ تو قرضہ ہو سکتا ہے کہ ادا ہو جائے، لیکن فریضہ ادا نہیں ہے. فریضہ والا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کے آپ اس سے اجر سے محروم رہ گئے. آج کے سوالات میں ندیم خان صاحب کا سوال ہے کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی پراپرٹی ہے اور وہ ورثے میں تقسیم نہیں ہوتی، 1 سال 2 سال گزر جاتے ہیں کہ سب اکٹھے نہیں ہوئے یا کوئی بھی وجہ بن گئی، تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ شیخ میرے خیال میں زمین وغیرہ کے بارے میں پوچھے تھے شیخ ندیم بھائی. انہوں نے پراپرٹی کا ذکر کیا تھا. پراپرٹی میں کئی پراپرٹی زمین بھی، دکانیں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں. ہاں تو اس میں تفصیل ہے ہمارے ندیم بھائی. اگر زمین ہو یا دکانیں ہو، گھریں ہو، تجارت کے لیے آپ لوگوں نے نیت یہ کی ہو کہ ہم اس کو بیچ ڈالیں گے، تب تو جس دن سے والد صاحب وفات ہو گئے آپ مالک بن گئے ہیں. اس کے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ جو ہے باقی جو اموال زکوٰۃ ہے آپ لوگوں کے اس کے ساتھ اس کو بھی شمار کر کے نکالنا ہے. اور اگر یہ نہ ہو، نیت آپ لوگوں کی یہ نہ ہو کہ اس کو ہم بیچ ڈالیں گے، تب تو اگر اس میں شیخ گھریں ہوں کرایہ پر دیا ہو یا دکانیں ہو کرایہ پر دیا ہو، تو پیسوں میں جو آئیں گے آپ لوگوں کے پاس، باقی جو آپ لوگوں کے پاس سونا اور چاندی اور کیش پیسے ہوں گے اس کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالنا ہے سال پورا ہونے پہ. تو یہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی میراث میں جو چیزیں ہیں، وہ چاہے پیسے ہیں، چاہے زمین ہے، چاہے دکانیں، کچھ بھی ہے، والد صاحب اپنی زندگی میں ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. اب جب آپ اس کی میراث کے فیصلہ کریں گے تو اس وقت تک اس پورے عرصے کی ساری چیزوں کی آپ کو زکوٰۃ ادا کر دیں، اس لیے کہ وہ ذمہ داری آپ پر آ گئی. آپ نے تاخیر کی ہے تو اس تاخیر کا بدلہ مجموعی طور پر اس پوری زکوٰۃ میں سے، اس پوری پراپرٹی میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دینی ہوگی، اور سب کا حصہ اس میں کٹ جائے. اس کے بعد پھر آپ تقسیم کریں گے کہ اب جو جتنی رقم اس میں، جس طرح کسی کا قرضہ نہیں ادا کرنا ہوتا تو قرضہ پہلے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو باقی رقم بچتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر یہ اللہ کا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں، اس کے بعد پھر جو رقم بچ جائے، پراپرٹی ہے، باغات ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ پھر آپ جو وارث ہے اس میں تقسیم ہو جائے. بالکل شیخ، ورنہ خدا نہ خواستہ ہر ایک اپنے حق کے مطابق گنہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.
ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ بچوں کے والد حرام کما رہے ہیں اور بچے کی عمر 16-17 سال میں اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے والد صاحب حرام کمائی کر رہے ہیں، تو انہیں کیا، بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سیف بھائی، اگر پورا مال حرام ہو ایک دم تو پھر تو کھانا اس سے اور استفادہ کرنا ناجائز ہے، اور اگر کچھ حرام اور کچھ حلال مکس مختلط جس کو عربی میں پکارتے ہیں عرب لوگ، تو پھر مکروہ ہے، جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ. یہی شبکہ الاسلامیہ کے مفتی لوگوں نے یہی فتویٰ دیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے آپ لوگوں کو، میں ان کے بچوں کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں کہ مال جو ہے خالص ایک دم پورا حرام ہے، یعنی حرام بھی ہے اس میں اور حلال بھی ہے. اگر حرام اور حلال دونوں تو مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی استفادہ نہ کر، لیکن اگر کر لیا تو گنہگار نہیں ہوگا. اور اگر دوسری صورت ہو پورا مال حرام ہو تو پھر ناجائز ہے. جزاک اللہ خیراً. جواد بھائی کا سوال کہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا صحیح نہیں ہے، بس دعا مانگے اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں. شیخ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں جو احادیث آئے ہیں مروی ہیں وہ درجۃ الحسن لغیری ہی کو پہنچتے ہیں. درجۃ الحسن لغیری ہی کو جب پہنچتے ہو شیخ تو حسن کا حکم صحیح کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں. اور جو میرے دل میں فرید 2 صحابہ کا نام آیا تھا، اور ان میں بھی جو ٹاپ پر ہیں وہ حضرت عبدالرحمن ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر، سوری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہما. تو ان کا یہ عمل تھا کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے. تو بات واضح ہوگی میرا خیال ہے انشاءاللہ. باقی ان کا جواب بھائی کا دوسرا سوال سیار اور متع دونوں نکاح کی 2 اقسام کے بارے میں. شیخ متع تو باجماع اہل سنت اور جماعت حرام ہے. خیبر کے غزوے میں اعلان کی گئی تھی اس چیز کے، اور اس پر اہل سنت اور جماعت متفق ہے، اجماع ان لوگوں کی اس پر ہے. باقی رہ گئی یہ مسیار کی بات شیخ، تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا کچھ علماء کرام اس کو جائز قرار دیتے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے بھی توقف اختیار کیا، جیسے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ. درحال کہ کچھ اور علماء اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں جیسے آپ نے فرمایا بہت نقصانات ہیں، مفاسد ہیں اس میں. اور جو نکاح خفیہ نکاح مقاصد ہے شیخ اسلام میں اور جس پر مترتب احکام ہیں، یہ تقریباً سارے کے ساتھ ٹکراؤ میں ہیں یہ قسم. تو اس لیے اس میں اعلان نہیں کیا جاتا بلکہ خفیہ رکھا جاتا ہے، اور جو حقوق ہوتے ہیں عورت کے اسے بھی تنازل کر کے پتہ نہیں کیا. تو اس لیے کچھ علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں. خرم شہزاد صاحب کا سوال تو نہیں تھا بلکہ ان کی رائے تھی یا تبصرہ تھا یا تاثر تھا کہ علماء کے بارے میں یعنی اگر اختلافات ہے تو اس اختلاف کو قبول کرتے ہوئے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. میں تو شیخ اپنے خرم بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے سیف بھائی خود الحمدللہ شریعہ پڑھ چکے ہیں، شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کو. تو خدا نخواستہ ذہن میں کچھ ایسی بات لانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شکوہ اور گلہ اپنے لوگوں سے ہو، تو اس لیے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو ان لوگوں سے امید بہت زیادہ ہے. اس لیے کبھی کبھی اسی بنیاد پر کچھ ہمارے سیف الرحمن بھائی صاحب کہتے ہیں، ویسے خدا نخواستہ کوئی بات ایسی نہیں ہے. خود آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مسائل میں ماشاءاللہ مجھ سے پہلے وہ آپ لوگوں سے فرماتے ہیں اور جوابات دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل وہ خدا نخواستہ وہ علماء جو بنام علماء ہے، جیسے خود ہمارے سیف بھائی نے بتایا، عمل نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی بدبخت رہیں گے شیخ. جہنم میں پہلے یہی لوگ ڈالے جائیں گے جیسے حدیث میں ہے، اور دنیا میں بھی یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اچھا. اگر ہم اس سے ایک اور فائدہ اٹھانا چاہیں اس گفتگو سے، اس سوال سے، وہ یہ کہ علماء ائمہ اربعہ کی بات کر لیتے ہیں. ہمیں اربعہ میں مختلف چیزوں میں اختلافات تو ہیں. اچھا، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اس سے یہ پڑھیں.
امام احمد بن حنبل ہیں وہ اس میں، اور شافعی اور امام مالک وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے، بلکہ ان کی تو مجبوری ہو گئی تھی، یا ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی جس نے کی، وہ بھی ایک بڑی شخصیت، پتہ نہیں. تو ان اختلاف کی صورت میں عام افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، تو یہ اگر ہم اس میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کس راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم کہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد میرے سامنے یہ بات واضح ہوئی تھی، میں نے اس پہ عمل کر لیا، اور تو معاف کرنے والا ہے، تو دیکھ عالم تو ہے، علم دینے والا بھی تو، اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو. شیخ کرنا یہی ہے کہ جو بھی امام یا عالم آپ کو اس پر یقین ہو کہ عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، اس کے فتویٰ پر بعینیت عمل کرنا، اور عمل کریں گے ہم، اور عمل کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ کا یہ حکم معلوم تھا اور اس نے جو کہا ہے ضرور کوئی دلیل اس پر اس کے پاس ہوگی اور ہے. اس لیے میں اس کے قول کو لے کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں علم نہیں رکھتا ہوں، وہ علم رکھتے تھے، تاکہ اللہ کا حکم بجا لاؤں میں. اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ وہ شارع ہے یا اس نے یہ اس کا حکم ماننا ہمارے اوپر فرض یا لازم ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننا. نہیں، مسئلہ کہ الجھن یہ ہے نا کہ ہوگی ان کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوگی نا، انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا نا، اس لیے اس کی بات مان لیتے ہیں. تو اب یہ اس طرح کی باتوں کو کیسے ہم دینی احکام کی دلیل بنا سکیں؟ ہاں شیخ، اگر یہ خود اس کے قابل ہو کہ کم از کم دلیل کو سمجھ لے، تو پھر تو ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. ہاں کہ اب اس عالم نے یا اس امام نے یہ کہا، دلیل یہ، اس عالم اس امام نے یہ کہا، دلیل یہ. ہاں یہ تو مصیبت ہے. بس اتنی بات کہیے علماء فرماتے ہیں اور فتویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر ایسے نہیں، اگر کسی کوئی یہ غلطی جو ہے ان علماء کی طرف سے ہے جو صرف یہ کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک میں علماء یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد دلیل کوئی نہیں. بھائی دلیل دینی ہے قرآن پاک سے دے، دلیل دینی ہے حدیث سے دے. اگر قرآن پاک میں حدیث میں کوئی دلیل نہیں، آپ نے اس کو عقلی دلیل بنایا، وہ بھی دلیل تو دے نا. دلیل کے بغیر ہی کہتے ہیں کہ آپ ہم پر ایمان لائیں جس طرح نبی پر ایمان لاتے. اگر اس طرح کا تصور ہے تو پھر کسی اور طرف لے کے جائے گا. ہاں ہم اپنے سامعین سے اور خود بھی یہ کوشش کرتے ہیں، اپنے سامعین سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ کسی جگہ سے بھی آپ کوئی بھی فتویٰ سن رہے ہیں تو پلیز ذرا کوشش کیجئے کہ ان سے اگر آپ کے بس میں ہے تو ان سے کہیں کہ ہمیں پلیز دلیل دے دیں، کیونکہ ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں، اس بنا پر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعلیم آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جوڑ رہے، خود اپنے ہی یہ ہمارے فتویٰ یہ ہے، باقی حدیثیں کچھ بھی ہو، ہم بریلوی کچھ بھی ہو، فلاں کچھ بھی ہو، اور نہیں ہمارے ہاں یہ ہے، تو بھئی آپ الگ سے کوئی دین تو نہیں رکھتے. دین اسلامی کے دعوے دار آپ ہیں، لیکن ہم دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں. اس میں ہمیں جو بھی مسئلہ ہے اس میں ہمیں دلیل دے دیجئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی تھوڑا سوچنے کا موقع ملے گا کہ دلیل میں کتنا وزن ہے. اب آنکھیں بند کر کے سب کو جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جی بس آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ دلیل مانگیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں بس فالو کریں اور ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. یہ تو دعویٰ اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں کیا. اللہ کے رسول جنت میں لے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اور اس دلیل میں کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم لگاتے پھر دلیل میں وہ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ لو، اس کو دیکھ لو. وہ اللہ کے رسول قرآن پاک سے دلیل لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اگر ان کی زبان سے کلمات ادا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ ہمارے لیے عین حجت ہے. لیکن اس کے اللہ کے رسول تو اتنا احتیاط برتے کہ آپ کو رہنمائی کے فرمائیں اور کہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل وہ قرآن کی وہ آیت ہے. اور ہم یہاں پر ایسی مصیبت سے دوچار ہو گئے ہیں کہ وہ دلیل دیتے ہی نہیں ہیں. آپ بلکہ میں نے کئی ایسی کتابیں پڑھی، پوری کی پوری کتاب پڑھ لی، اس میں فتوے تو موجود ہیں، دلیل کہیں بھی نہیں درج ہے. بس ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے، تو علماء نے فرمایا تو میں اس کو ایسی باتوں کو ہم ماننے کے لیے میرا کم از کم میں اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں پاتا، کیونکہ مجھے ان علماء پہ میں
میں ایمان نہیں لایا, میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں. اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے مجھے اس تک پہنچنا ہے. ان علماء کے ذریعے پہنچوں تو مجھے میری خوش قسمتی ہوگی, لیکن وہ وہاں تک پہنچائے تو صحیح. بالکل. اور اس کے بعد محمد بھائی کا سوال تھا, وہ کچھ جو گزشتہ حلقے میں گفتگو ہوئی تھی غیر مسلم کے کھانے کے حوالے سے, پھر بات آئی دلیل کہ یہودی, تو اس کے بعد آج کچھ نئی بات کر رہے تھے کہ شیعہ مسلک ان کی تکبیر الگ ہے اور ہماری تکبیر الگ ہے, اس لیے ان کا کھانا حرام ہے. تکبیر کے بارے میں کچھ سنا ہوا کہ ایسی؟ میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی تکبیر ان کی الگ سے تو نہیں سنی. اذان کے حوالے سے وہ ایک ولی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ تکبیر تو نہیں ہے. اسی لیے شیخ میرے خیال میں زیادہ مناسب یہی رہے گا کہ ہم اپنے بھائی سے یہ عرض کر لیں کہ اگر آپ کو اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا کر رہے تھے اس کے عقیدے کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو عقیدہ بیان کرو, تاکہ ہم پھر آپ سے اس کے مطابق اور اس کی روشنی میں عرض کر لیں کہ اس کے ہاتھ کے ذبیحہ کو کھانا یا نہیں کھانا. عام طور پر شیخ دیکھیے, اگر خدا نخواستہ کسی ایسے انسان نے جو اپنے آپ کو سنی پکارتا ہوں, اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہے. ابھی یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہو گئی. یا اگر خدا نخواستہ کسی اور کی نام نظر دے کر ذبح کیا تب بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اس کی تفسیر میں سارے مفسرین کرام یہ ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عقیدہ, اگر آپ کو اس کے عقیدے کے بارے میں کچھ پتہ ہو جو ذبح کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو اس کے طبیعہ کے کھانے کے بارے میں کچھ جو تھوڑی دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ فتویٰ دیا جاتا ہے, حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو چونکہ ہم کہہ رہے ہیں, لیکن دلیل نہیں دیتے نا. تو اب یہی دلیل ان کے پاس نہیں تھی, وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے. اب انہوں نے دلیل تو ضرور دی ہے کہ چونکہ وہ ان کی جملہ یہ ہوتا ہے, اور چونکہ اس جملے میں یہ غلطی ہے, چونکہ اس جملے میں یہ کفر آ رہا ہے, اور اس بنا پر یہ تکبیر الگ ہو گئی, پھر تو آدمی فوراً چونکتا ہے نا کہ ہم اس کو کیوں فالو کریں, ہم اس سے بچیں گے. لیکن بس فتویٰ دے دینا اور دلیل نہ دینا, یہ مصیبت ہے. اس طرح کے پھر مسائل پھر وہاں کھڑے ہوتے ہیں یا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اب اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے. جتنے سوالات اب آج تک آئے تھے وہ تو ہم اس میں شامل کر چکے ہیں, اور مزید اگر ایک کال اگر آ جائے. شیخ سفرمان بھائی, وہ ایک بھائی نے جس نے نام نہیں ذکر کیا, اس کا کچھ یہ تھا, آپ اجازت دیں گے تو اس کے بارے میں جی ہاں, ان کا مسئلہ, ان کا سوال تو ہم بھول ہی گئے. ہاں شیخ, ان کے بچوں کی عمریں بھی بتائیں, وہ کیا کریں. وہ ابھی شیخ اس سے تو میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ آپ کو اجر دے. جو آپ محسوس کر رہے ہیں تو مسلمان کو محسوس کرنا ہی چاہیے, خاص طور پر شوہر کو. اللہ آپ کو اجر دے. اس کے بعد پھر جیسے ہمارے سیف بھائی نے آپ سے فرما کر ذکر کیا, ہمارے بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ توبہ کر چکی ہے, وہ غلطی ہو گئی ہے اسے, لیکن الحمدللہ ابھی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹی ہے, پشیمان ہو گئی ہے, تو پھر رکھنا آپ کے لیے جائز ہے. البتہ استبراء کرنا چاہیے ایک حیض کے بعد. پھر اگر ملاپ وغیرہ آپ اسے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر طلاق دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یقین ہو کہ نہیں ابھی بھی توبہ نہیں کر چکی ہے, وہی کردار وہی, تو پھر تو رکھنا جو ہے شرعی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے, حرام ہے. حدیث آئے اس کے بارے میں. اور دنیاوی لحاظ سے بھی سفر احمد بھائی میرے خیال میں اس کے بعد ان لوگوں کا نہیں یہ ہوگا, زندگی جو ہے بہت مشکل رہے گی ان لوگوں کی. اس کے بعد ہاں ایسے باتیں پیدا ہو گئے ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ, میں اس لیے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اور رجوع کر لیتی ہے, ندامت کے اظہار کر لیتی ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ نے لازماً اس کو طلاق دینی ہے. نہیں, مجھے اس کی دلیل نہیں پتہ میرا ذہن کہاں جا رہا ہے. ایک بڑی دور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب الزام لگا تھا, اس وقت اللہ کے رسول نے آپ سے جو باتیں کہی تھیں, ان باتوں میں یہ بات کہی تھی کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. حالانکہ کچھ تھا ہی نہیں, اور اسی بنا پر وہ پھر ناراض ہو کے کہ اللہ کے رسول مجھ سے اس طرح کے خیال توقع بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گی. ناراض ہو گئی تھی نا, انہوں نے ناراض, لیکن اللہ کے رسول کی زبانی یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ اگر کچھ ہو گیا ہے تو
अल्लाह के रसूल तौबा कर लो, तो तौबा का दरवाज़ा बंद ना कीजिए। तौबा कर लेती हैं, आप बेहतर समझते हैं कि हाँ इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको निभ जाएगी बात और बन जाएगी, और इंशाल्लाह में एक दूसरे की जिम्मेदारियों और एक दूसरे के हुकूक अदा करते रहेंगे और हम अपने घर को बिगाड़ेंगे नहीं, तो फिर तो खास तौर पर के बच्चे भी है ना शेख। अच्छा, अब बच्चों के उनका जो सवाल था वो बच्चों के हवाले से हदाना इसको फुकाते हमारे सैफ है, अगर 7 साल से उम्र कम हो तो माँ ही जो है। हाँ नहीं, ये तो इनके सारे बच्चे जो ना 8 साल से, सबसे छोटा 8 साल का है, हाँ, तो वो हदाना के दौर उससे निकल चुके हैं। तो फिर ज़्यादा उलमा किराम यही फरमाते हैं शेख के इख्तियार है, बच्चों को इख्तियार दिया जाएगा, हाँ, जिसको भी ये करेंगे। अलबत्ता एक चीज़ है शेख, मैं भाई की बातों से जो मुझे ये हुआ है शेख, अगर माँ को हदाना दिया गया या बच्चों ने उसको इख्तियार किया और इसको एतराज़ हो इस पर, क्योंकि तरबियत की बात है ना शेख, तो ये काजी को जाकर वहाँ, जैसे हमारे लोग कहते हैं, उन लोग की ताबीर के हिसाब से केस डाल सकता है, एतराज़ कर सकता है कि नहीं, इसलिए इस वजूहात के बुनियाद पर मुझे एतराज़ है, सही तरबियत नहीं दे सकती हैं, ये है वो है, तो फसल और फैसला तो उधरी महकमा में अदालत करती है फिर। और अल्लाह करे कि अदालत तक पहुंचने से पहले ही खुद अपने तौर पर ये किसी फैसले तक पहुंच जाए, और सही फैसले तक, कि उनके घर, हम कभी भी इससे हक में नहीं रहते या नहीं चाहते कि किसी भी घर को हम बस तलाक और ख़त्म, और बल्कि उसके बाद जो मसाइल आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा संगीन होते हैं, और उनसे फिर निमटना एक और मसला और कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। हाँ शेख, हनफी मसलक में शेख एक फ़िक़्ह की किताब में ये बात भी आई है, एक हदीस भी वहाँ मज़कूर है लेकिन दर्जा मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ख़ुद पढ़ लिया है शेख उसको। एक सहाबी ने हमारे पैगम्बर, इस हदीस में जैसे ये बात ऐसी आई है, अर्ज़ किया कि मेरी बीवी जो है किसी के हाथ को लौटाती नहीं है, तलाक दो, मुझे बहुत पसंद है, मैं मोहब्बत करता हूँ तो रखो। ये हदीस है लेकिन दर्जे के बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा। बहरहाल किताब मोतबर किताब है, बड़ी किताब है फ़िक़्ह हनफी में, तो जैसे आपने फरमाया देखना चाहिए। वक्त अपने इख्तितामी मरहले में आ गया, आखिरी मिनट हमारे पास है, ख़त्म हो गया, आधा हिस्सा ख़त्म हो गया। तो सामिन प्रोग्राम नूर इस्लाम के सवालात के हवाले से कुछ आज ज़रा बात और अंदाज में चली, लेकिन हम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर ही जवाब देने की कोशिश करते हैं, और अपने सामिन से भी गुजारिश करते हैं कि वो फतवा के साथ दलील मांग लें, और दलील वो आपको सही रहनुमाई करेगी कि आपको किस तरफ जाना है। प्रोग्राम नूर इस्लाम से अगली मुलाकात तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।